دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ جو غمخواری کا، صبر کا، اس کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صبر کا مہینہ ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے، اور وہ یہ کہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ رمضان میں مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جی تو یہ تو ہے کہ اللہ کی طرف سے، یہ تو آپ دیکھیں گے غریب لوگوں کے یہاں بھی رمضان کے زمانے میں افطار میں اور انشاءاللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں سحری میں کھانے کی افراط ہوتی ہے. لیکن یہ کہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، جی اور اس میں ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. رمضان کا ایک پہلو یہ بھی ہے جی کہ جو لوگ بھوکے ہیں وہ بیچارے کیا کہ ان کے لیے مفلس ہے، کھانے کا مسلمان کرتے بھی ہیں الحمدللہ، کرتے بھی ہیں کافی حد تک. تو یہ ہے کہ اسراف نہیں کرنا چاہیے. جی یہ تو قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. جی تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں ہمیں، اور ایک بات اور ہے کہ ضرورت مندوں کی ہمارے یہاں یہ جو لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں باقی اور ہر ایک کو پیسے دیتے ہیں، اس طرح ہم فقیروں کی تعداد بڑھا رہے ہیں. جی اپنے علاقے میں دیکھ لیں، اپنے عزیزوں میں دیکھ لیں کہ جو ضرورت مند ہیں وہ مانگ نہیں رہے. قرآن میں آتا ہے کوئی لپٹ کے نہیں مانگتے، ان کو دیں. یہ بہت ضروری ہے. اور اس طرح خیرات جو ہے تاکہ ضائع نہ ہو، خیرات صحیح لوگوں تک پہنچے. اور جو بہت بڑا ثواب ہے کسی آدمی کو افطار کرانا جو ہے روزہ دار کو، وہ بہت بڑا ثواب ہے. یہاں تک حضور نے کہا کہ کچھ بھی نہ ہو تو ایک گھونٹ پانی ہو، جی جی یا گھونٹ ایک دودھ کا ہو، یا ایک کھجوری کو نہ ہو. تو بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہندوستان کے اندر بھی یہ ہم جو دعا بھی کرتے ہیں. ایک اور جو ہے تراویح کا جو سلسلہ چلا ہوا ہے، آپ کیونکہ آپ اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر رہے ہیں، اسلامک اسٹڈیز کو آپ نے جو ہے تو پڑھایا ہے بچوں کو، تو یہاں پر تراویح میں جو ہے 10 دن کا قرآن ہو رہا ہے، 15 دن کا ہو رہا ہے، 3 دن کا ہو رہا ہے. یہ جو نئی نئی بدعت پیدا ہوئی ہے، اور قرآن کا جو اصل مقصد ہے قرآن سمجھنا ہے، وہ دیکھیے اوپر سے کچھ چلا اصل گیا. جو مقصد ہے تراویح کا وہ تو یہی ہے کہ ایک سال میں کم سے کم ایک پورا قرآن آدمی سن لے. جی اسی لیے حضرت عمر نے اپنے زمانے میں یہ کہا تھا کہ 20 رکعت ہوگی جماعت، اور اس کیا کہتے ہیں آدمی پورا قرآن سن لے گا. جی اس سے پہلے کیا کہتے ہیں لوگ علیحدہ علیحدہ جماعتیں کیا کرتے تھے، یہ حضرت عمر نے طے کیا. اسی لیے اسے بدعت حسنہ کہا جاتا ہے جی کہ اس سے فائدہ ہوا. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جیسے معذور لوگ ہیں یا بیمار آدمی ہے تو گھر پہ پڑھ لیں، 8 رکعت بھی پڑھتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے پورے بیٹھ کے سن لیں قرآن مجید. لیکن یہ جو ہے کہ 10 دن میں اور 3 دن میں اور 4 یہ قرآن جو ہے یہ اس طرح جلدی جلدی پڑھتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کہہ رہے ہیں. تو قرآن میں آتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. تو لہٰذا یہ جو طریقہ ہو گیا ہے کہ شبینہ ہو رہا ہے، 3 دن میں قرآن ختم ہو رہا ہے، 10 دن میں ہو رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ جو مسجدوں کے اندر قرآن مجید ہوتا ہے اس کو جا کے سنیں. اور ایک چیز اور کریں، کم سے کم قرآن مجید رمضان کے زمانے میں اگر میں کہتا ہوں ایک رکوع سمجھ کے پڑھ لیں وہ زیادہ بہتر ہے بجان پہ کہ ایک پارہ پڑھ لیا یہ پتہ ہی نہیں. ثواب کی خاطر قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، ہدایت کے لیے. ثواب تو ہے، اللہ کا کلام ہے، پڑھنا ثواب ہے، لیکن جو اس کا اصل مقصد ہے وہ کتاب ہدایت ہے. اور ہدایت جب آئے گی جب ہمیں یہ معلوم ہوا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تفاسیر موجود ہیں، اپنی عقل سے نہیں، تفسیریں موجود ہیں بڑے بڑے. جس بھی مسلک کو آپ ماننے والے ہیں اگر اس کی تفسیر پڑھیں گے آپ ترجمے سے تو انشاءاللہ اس سے زیادہ فائدہ ہوگا.